یہ بات ہے قرآن کی، یہ صرف کہانی نہیں، یہ اس کتاب کی بات ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ وہ سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ لہب، ایک ایسی سورت جس میں اللہ پاک نے ایک انسان کا نام لے کر اس کی بربادی کا اعلان کیا۔ وہ انسان کون تھا؟ ابو لہب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، وہی جس نے کہا تھا یہ قرآن، یہ محمد کی شاعری ہے، وہی جس نے غلاموں کو حکم دیا محمد کے گھر کے سامنے کانٹے بچھا دو، وہی جس نے کہا محمد کے درد پر مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو بھرے بازار میں رسوا کیا۔ مکہ والوں، اس کی بات مت سنو، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے۔ یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب اللہ کے نبی صفا پہاڑ پر چڑھے۔ مکہ کی فضا میں ان کی صدا گونجی، یا صباحتا، لوگ گھروں سے نکلے، دکانیں چھوڑی اور صفا کے نیچے جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، آپ تو صادق اور امین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سن لو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے۔ عبادت کرو صرف اس رب کریم کی جو تم سب کا خالق و مالک ہے۔ مجمع میں خاموشی چھا گئی، چہرے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن اچانک ایک شخص آگے بڑھا، غصے سے کانپتا ہوا۔ ابو لہب، وہ چلایا، ہلاکت ہو تجھ پر، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور پھر وہی لمحہ تھا جب اللہ نے آسمان سے ایک اعلان نازل فرمایا، بت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ وہ لمحہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ ابو لہب کی سازشوں میں اس کی بیوی ام جمیل بھی شریک تھیں۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کرتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی۔ قرآن پاک نے اس کے بارے میں کہا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی لکڑیاں ڈھونڈنے والی، اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی، یعنی جس رسی سے وہ لکڑیاں باندھتی تھی وہی قیامت میں اس کے گلے کی سزا بنے گی۔ سوچو ذرا، یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، کھلے عام اعلان ہوا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جہنم میں جائیں گے۔ اب اگر وہ چاہتا تو صرف ایک کام کر سکتا تھا، زبان سے کہہ دیتا کہ میں ایمان لے آیا، لیکن اس کی تکبر بھری زبان کبھی یہ جملہ نہ کہہ سکی۔ وہ ساری زندگی اسلام کا دشمن رہا اور کفر پر مرا۔ یوں یہ سورہ قرآن پاک کے معجزہ ہونے کا زندہ ثبوت بن گئی۔ وہی انسان جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، قرآن کو جھٹلایا، مکہ کے بازاروں میں گالیاں دیں، اس کا انجام عبرت ناک ہوا۔ جب بدر کی جنگ میں مسلمانوں نے قریش کو شکست دی تو ابو لہب کا غرور زمین پر گر گیا۔ وہ خبر سنتے ہی غصے سے جلنے لگا، لیکن اللہ کا فیصلہ قریب تھا۔ چند ہی دن بعد اس پر ایک ایسا مرض نازل ہوا جسے عربی میں عدسہ کہتے ہیں۔ یہ مرض طاعون کی طرح مہلک اور چھوت کا تھا۔ پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے، زخموں سے بدبو پھیل گئی۔ لوگ اس کے قریب آتے ہوئے گھبراتے، حتیٰ کہ اس کے بیٹوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ وہ کئی دن تک بستر پر تڑپتا رہا، لیکن کسی نے ہاتھ نہ لگایا۔ آخر کار وہ مر گیا، مگر اس کی لاش کئی دن تک گھر میں پڑی رہی، کیونکہ کوئی اسے دفنانے کے قریب نہ آیا۔ آخر اس کے بیٹوں نے مزدوروں کو بلایا، لکڑی کے بانسوں سے اس کی لاش کو گھسیٹ کر مکہ کے کنارے لے گئے اور اوپر سے مٹی ڈال کر ڈھانپ دیا۔ ابو لہب کی لاش مکہ کے کونے میں مٹی کے ڈھیر تلے دبائی گئی، نہ کفن، نہ جنازہ، نہ احترام۔ یوں ایک شخص جس نے اپنی ساری زندگی تکبر اور دشمنی میں گزاری تھی، دنیا سے ذلت کے ساتھ رخصت ہوا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی آیات باقی ہیں اور ان کے پیغام کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ مکہ والے حیران تھے، جس ابو لہب کا کل تک سردار کہتے تھے، آج اس کی لاش کو چھونے والا بھی کوئی نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا
جب سورہ لہب کے الفاظ حقیقت بن کر سامنے آئے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے گی۔ سوچو اگر مال، رتبہ اور طاقت انسان کو ہمیشہ بچا سکتے تو ابو لہب کی لاش یوں بے عزتی سے کبھی دفن نہ ہوتی۔ ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی بھی یاد کی گئی، ام جمیل، جو لکڑیاں اٹھا اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی۔ اس کی مثال بھی قرآن پاک نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ یہ پیغام ہے کہ نہ مرد کا تکبر بچا سکتا ہے اور نہ عورت کا غرور۔ قیامت کے دن سب اپنے عمل کے حساب سے کھڑے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابو لہب تو مر گیا، لیکن اس کی روش ختم ہوئی کیا؟ نہیں، آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پاک پر سوال اٹھاتے ہیں اور رسول اللہ کی سنتوں کو پرانی کہانیاں کہتے ہیں۔ وہ دولت مند جو سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، وہ سیاستدان جو اسلام کے اصولوں کو کمزور دکھانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والوں کو پچھڑے ہوئے اور نادان لوگ کہتے ہیں، یہ سب لوگ ابو لہب کے وارث ہیں، اور قرآن کا فیصلہ ان کے لیے بھی وہی ہے، ذلت اور بربادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب